اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو رونما واقعہ پیش ہوئے ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ہے اور ان پر نازل ہونے والا قہر الہی بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حران بن طاہرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کے بھائی کے لڑکے یعنی اس کے بھتیجے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے ان کے حکم اور اجازت سے جلا وطن ہو کر جرزوم علاقے میں آباد ہو گئے تھے، اور یہ علاقہ آباد ہوتے ہی پہلے سے ہی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کے باشندے سب سے زیادہ فاجر، فاسق اور بدترین لوگ تھے، اور یہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنی محفل یعنی مجلس میں بڑے کام سرے عام کرتے، اور یہ کوئی بھی برائی کرنے سے باز نہ آتے۔ اور انہوں نے دنیا میں ایسا گناہ ایجاد کیا کہ اولاد آدم میں پہلے تک اس کا کہیں خیال نہ گیا تھا، اور وہ برائی تھی لڑکوں سے برائی کرنا، اور جو کہ عورتیں جو کہ اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان فحاشی اور منکرات سے روکا، لیکن وہ بجائے ماننے کے اپنی سرکشی اور ہٹ ڈرامی پہ تلے رہے۔ جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، ایسا عذاب پہلے کسی پر نہیں آیا تھا۔ جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پہلے آج تک ایسا کبھی بھی عذاب نہیں آیا تھا، اور یہ آنا ان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کو اس عذاب کے ساتھ ان کو جہاں والوں میں عبرت کے نشانی کے طور پر بنا دیا، جس سے لوگ آنے والی نسلیں نصیحت پکڑیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان کے قصے کو کئی جگہ پر بیان کیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ ان میں ایک شخص بھی راہ راست پر نہ آیا۔ جن باتوں سے ان کو روکا گیا ان سے بھی باز نہ آئے، اور انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اپنے خیر خواہ کو اپنے ہی وطن سے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا، اور ان کو اپنے درمیان حقیر و کمزور سمجھا۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنی یعنی اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تو ان کا ایک ہی مشن ہوتا اور یہ کہتے کہ نکال دو لوط کے گھر والوں کو، جو کہ یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ اور اس قوم لوط نے اپنے پیغمبر کو دیش سے نکالنے کی دھمکی اس وقت دی، پیغمبر نے ان کو نئی ایجاد کردہ حرکت یعنی فحاشہ حرکت سے روکنے کی کوشش کی، جس کی طرف سے پوری دنیا میں کبھی بھی کسی نے ایسا پہلے ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ نے بھی ان کو پوری روح زمین میں ایک عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ صرف اسی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ راہگیروں کو لوٹتے اور دوستوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اور یہ کسی بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی عقل والے شخص کی نصیحت کی پرواہ کرتے، اور یہ ان حرکتوں میں جانوروں کی طرح ہو چکے تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے خود اپنے پیغمبر حضرت لوط سے کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ تو ایسے موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی بے بسی عالم میں خدائے ذوالجلال کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور رب العالمین سے التجا کی کہ اے میرے رب، میری مدد فرما اور مجھے ان سے نجات عطا کر۔ اور اللہ عز و جل کو بھی اس بات پر سخت غیرت آئی۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب بندے کی فریاد قبول کی، اسی طرح اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گئے اور ان کو عقل مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی، پھر ان کو قوم لوط کی طرف سے دردناک عذاب کی خبر دی۔ فرمانے باری تعالی ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، تمہارا اور کیا کام ہے؟ کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف کنکر کے پتھر برسائیں، تاکہ جو تمہارے خدا کی طرف سے نافرمان ہیں، جو کہ حد سے گزر گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہی تک تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ایسی مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔